اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ 20 نمبر کی سورہ ہے، 20th سورہ۔ ہم اس کی 8 آیت پڑھنے جا رہے ہیں۔ 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1۔ طٰہٰ، اس کی آیت نمبر 1 جو ہے نا وہ طٰہٰ ہے صرف، تو اس کے حروف مقطعات ہے اور اس کا کوئی مطلب معنی نہیں جانتا، اس لیے 2 نمبر کی جو آیت ہے میں وہ پڑھ رہی ہوں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ تو طٰہٰ جو ہے وہ حروف مقطعات ہے، آیت نمبر 1، اور آیت نمبر 2 جو ہے وہ ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ ما انزلنا، نہیں نازل کیا ہے ہم نے، نہیں اتارا ہے ہم نے آپ کے اوپر، علیکا، علیکا کا مطلب آپ کے اوپر، ہم نے نہیں اتارا ہے آپ کے اوپر القرآن، اس قرآن کو، لے تشقی، تاکہ آپ کو اس سے بہت ہی مطلب مشقت ہو، پریشانی ہو، اور بہت ہی آپ مطلب تکلیف میں آ جاؤ، تو یہ ڈسٹریس جو ہے اس میں آ جاؤ، اینگزائٹی جس کو کہتے ہیں نا، اینگزائٹی یا کوئی ایگنی اور ایک بے چینی، یہ سب، یہ تمام سب چیزیں اس میں۔ تو اللہ نے یہاں پر کہہ دیا کہ ہم نے اس لیے قرآن کو نازل نہیں کیا ہے کہ آپ جو ہے اس کی وجہ سے بہت ہی دکھ اور تکلیف میں آ جاؤ، بلکہ یہ قرآن تو جو نازل ہوا ہے تو اس میں خوشخبری یہ ہے کہ اب آپ کے لیے اس میں کامیابی ہے، یعنی اللہ نے ان کے لیے کامیابی، اس قرآن سے اللہ نے ان کے لیے کامیابی رکھ دی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کامیاب ہو کر رہیں گے، کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکے گی، خواہ وہ کوئی بھی ہو، قریش ہو، کوئی بھی ہو۔ We have not sent down the Quran to you to be an occasion for your distress۔ اس کی نوٹ ہے 2535۔ Allah's revelation may cause some human trouble for 2 reasons۔ اللہ کے یہ کلام یہ جو نازل ہوتا ہے اس سے کچھ انسانوں کے لیے کچھ تکلیف ان کو مطلب ہو جاتی، کچھ انسانوں کو اللہ کے اس کلام سے کچھ تکلیف ہو جاتی ہے، اور اس کی 2 وجوہات ہے، مطلب 2 سے بھی زیادہ 3 بھی ہے، تو 2 وجوہات تو مطلب پکی ہے۔ تو نمبر 1 کیا ہے؟ It checks man's selfishness and narrowness of view، کیونکہ ان کو تکلیف ہوتی ہے قرآن کے مطلب جو بھی اس کو سمجھ کے پڑھنا یا پھر اس کی تفسیر کو سننا، تو اس میں وہ کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کچھ لوگ ہے کون؟ اس لیے کہ جب قرآن کو تم پڑھو گے اور اس کے اندر جب یہ کہا جائے گا کہ اللہ نے کہا ہے کہ مطلبی لوگ جو ہے، سیلفشنس اچھا نہیں ہے انسان کا، اور یا پھر تنگ نظر ہونا، تو یہ باتیں جب سمجھو ابھی جس انسان کے اندر بھی ہوگی اس کو تو نہیں جمے گا نا، وہ اس کو قرآن سننا بالکل اچھا نہیں لگے گا، تو وہ سوچے گا نہیں، کیونکہ وہ خامیاں اس کے اندر ہے۔ تو جو بھی خامی انسان کے اندر ہوگی، اور وہی بات جب قرآن کی آئے گی، کیونکہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کو کسی کا کیا خوف ہے، کس سے، اللہ کو کس کا ڈر ہے؟ اللہ کو جو کہنا ہے وہ کہہ کے رہے گا، چاہے انسان کو اچھا لگے، برا لگے، بھلا لگے، کہ اٹ ڈزنٹ میٹر۔ تو یہاں پر اللہ نے بتا دیا کہ جو خود غرض لوگ
اور جو بھی مطلب سیلفش لوگ ہیں یا تنگ نظر ہے یا بخیل ہے جو، تو ایسے لوگوں کو بہت بھاری ہے بھئی یہ قرآن کو سننا. تو اپنے آپ کو ہی چیک کر لو کہ قرآن تم کو چیک کرے، اس سے پہلے تم اپنے آپ کو چیک کر لو کہ اگر تم میں ایسی کوئی بات ہے تو اس کو نکالو اپنے اندر سے. اللہ نے ایسی کوئی بھی بات کو پسند تو نہیں کیا ہے نا. نمبر 2، دوسری کیا چیز ہے جو تکلیف پہنچاتی انسانوں کو، کچھ انسانوں کو، سب کو نہیں، تو وہ ہے نمبر 2، اٹ انوائز دا وکیڈ. جو بھی ٹیڑے قسم کے لوگ ہیں نا، وکیڈ لوگ، ان کو بڑا بے چین اور غصہ آتا ہے اور بڑے انوائڈ ہو جاتے ہیں، اریٹیٹڈ ہو جاتے ہیں کہ مطلب ان کو یہ چیز پسند نہیں آتی. یہ کیا ہے اندر قرآن کے اندر لکھا ہوا؟ کیوں؟ وہ ان کے اندر کی کوالٹی ہے. وہ لوگ ٹیڑے لوگوں کو کیسا اچھا لگے گا اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹیڑھا پن، یہ وکیڈ پن جو ہے تو یہ اللہ کو نہیں پسند، یہ شیطان کا ہے، تو ان کو سن کے اپنے آپ کو آئینہ وہ دیکھ رہے تو آئینے میں اپنی شکل ان کو نہیں اچھی لگے گی، اس لیے کہ وہ وکیڈ پنا ان کو پسند نہیں آئے گا. اینڈ causes them to jeer and persecute. تو اب یہ جو قرآن کو انہوں نے سنا اور اب ان کو جو تکلیف پہنچی، یعنی لوگ چڑ گئے نا، ایک دم چڑ ہو کے تھوڑے سے غصے میں آ گئے ہیں اور ایسے ہو گئے نا، تو اب وہ لوگ دوسرے پہ یا تو ظلم کرتے ہیں. جو قرآن مطلب جو بھی قرآن مطلب اس وقت کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے چند مطلب ان کے جو تھوڑے سے چند صحابہ کرام، تو وہ تمام جو ہیں ان کے اوپر ہی سارا غصہ، ظلم، زیادتیاں انہی کے اوپر ہوگی نا. تو وہ اور پھر یہ کہ انسلٹ کرو ان کو تاکہ نا، اینڈ causes them to jeer، یعنی وہ لوگ انسلٹ کرتے ہیں اور خوب زور زور کی آواز میں مطلب سامنے والے کو یعنی مطلب بہت ذلیل کرتے ہیں، تانے بازیاں کرتے ہیں. These are mere incidental things due to man's own shortcomings. تو جس کسی کے اندر یہ تمام شارٹ کمنگز ہیں، جس کے اندر بھی یہ تمام جو بتائی گئی یہ جو ان کے اندر خامیاں ہیں، تو اس کی وجہ سے انسان کو یہ قرآن سے تکلیف ہو جاتی ہے. As far as the trouble is concerned، اور رہی تکلیف کی بات، the revelation is meant to give a warning، کیونکہ اللہ کا کلام جو آیا ہے وہ وارننگ دینے کے لیے آیا ہے. So that persecutors may be reclaimed, and of course for men of faith it is comfort and consolation, though that point does not arise in this context. ابھی یہاں پر آیا نہیں ہے، یہاں پر وہ بات آئی نہیں ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں، جو ایمان والے لوگ ہیں، ان کو تو یہ بہت کمفرٹ، سکون پہنچاتا ہے، راحت ملتی ہے، سکینہ، سکون ملتا ہے ان کو، بہت ہی اچھا ہے. نہیں کہ ان کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ بہت قرآن کو سنتے چلے جائیں. ان کو کنسول کرتا ہے، ان کی سول کو کنسولنگ ہے وہ، تو وہ ان کو اچھا لگتا ہے. لیکن ابھی یہ بات یہاں پر آئی نہیں ہے، تو آگے جب ہم پڑھیں گے تو وہ بات بھی آ جائے گی. لیکن اس وقت یہاں پر جو کہا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ اس کلام سے اللہ کے تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے کہ ان کو دھمکی دی جا رہی ہے نا، اللہ ان کو دھمکی دے رہا ہے. جو بھی اس طرح کے ٹیڑے لوگ ہیں، غلط لوگ ہیں، جو اللہ نے کہا وہ نہیں کرتے، اپنی مرضی چلا کے جو کرنا ہے کرتے. سورہ طٰہٰ تو خوشخبری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خوشخبری تھی کہ اس میں کہ یہ کہ اب ختم، اب آپ کے لیے فتح ہی ہے. آیت نمبر 3، اِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، الا سوائے اس کے کہ یہ ایک تذکرہ ہے، یعنی کہ ایڈمونیشن، ایک نصیحت، ایک وعظ، ایک نصیحت ہے ان کے لیے، لِمَن يَخْشَىٰ. تو جو کوئی بھی، یخشا کون ہے؟ جو ڈرتا ہے اللہ سے، جو اللہ سے، جس کے اندر خشوع ہے، ڈر ہے، ڈر، خوف ہے اللہ کا، خشیت رحمان کی خشیت ہے جن کے دل میں کہ وہ ڈرتے ہیں. تبھی تو کہتے ہیں کہ نماز کے اندر خشوع. تو خشوع کیا ہے؟ کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہو، کہ سینہ تان کے نماز پڑھ رہے ہو، یہاں اللہ اکبر اور ایسے پڑھ رہے ہو، وہ نہیں، بہت خشوع کے ساتھ ہونا چاہیے.
نمے ہوئے جھکے ہوئے اللہ کے سامنے خوف زدہ ہو کے، تو اللہ سے جو ڈرتے رہتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، فیئر ہے، تو ان کے لیے اس میں تذکرہ، یعنی ان کے لیے اس کے اندر واعظ و نصیحت ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہی نہیں، وہ نڈر ہو چکا ہے جو بندہ، جس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جو بھی قرآن کی جتنی بھی باتیں ہیں اس کے خلاف جائے، اور کچھ بات اب مان بھی لے تو کیا فائدہ اگر تم اپنی مرضی سے مان رہے ہو کچھ کو، اور کچھ کو تو تم ترک کر رہے ہو، تو وہ ویسی تو بات ہے نہیں ادھر کہ وہ اللہ نے نہیں بولا کہ اچھا ٹھیک ہے جو پسند آئے وہ رکھ لینا اور جو نہ پسند آئے اس کو رد کر دینا، but only as an admonition to those who fear Allah. آیت نمبر 4، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ تنزیل کا مطلب ہے قرآن جس طرح سے نازل ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے، تنزیلا ممن، تو یہ نازل ہوا ہے کلام اللہ کا، ممن اس کی طرف سے، تو وہ کون ہے؟ من کون ہے؟ وہ اللہ، تنزیلا ممن خلق الارض، جس نے زمین کی تخلیق کی، کریٹ کیا، جس نے زمین کو کریٹ کیا، والسماوات العلی، اور بلند ترین، علا کیا ہے؟ العلا، بہت بلند ہے آسمان، آف کورس۔ انسان پہنچا کدھر ہے ابھی تک؟ پہلے آسمان تک، تو 7ویں آسمان کے بارے میں تو سوچنا بھی نہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا یہ اس کے پاس سے نازل ہوا یہ قرآن، جس نے بنایا، کریٹ کیا، خلقہ، جس نے تخلیق کیا، اردا کی، زمین کی، والسماوات العلی، اور وہ آسمان جو بلند ترین ہے، اس کا بنانے والا یہ ہے جس نے یہ قرآن نازل کیا ہے۔ تو کس کو آبجیکشن ہے؟ تو جس کو آبجیکشن ہے سامنے آؤ اور بولو کہ ہاں ہم کو آبجیکشن ہے اس قرآن سے۔ تو سوچ لو کہ تم کس کے سامنے آ کے بول سکتے ہو؟ یہ آسمانوں، بلند آسمانوں اور زمین کے بنانے والا اللہ جو ہے، اس کے بنانے والے کے سامنے آ کے کوئی یہ بول سکتا؟ کسی کی جرت ہے؟ A revelation from him who created the earth and the heavens on high. آیت نمبر 5، الرحمن علی العرش استوى، رحمان آ گیا نا؟ اور رحمان نام سے جب وہ بدکتے تھے تو اللہ نے وہی نام بار بار لایا تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ رحمان اور کوئی نہیں، وہی اللہ ہے، وہی اللہ۔ کیونکہ وہ لوگ کعبہ کے سامنے آ کے اللہ 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 تو بہت کرتے تھے، لیکن سوچتے تھے یہ رحمان تو کوئی اور ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، اب اللہ نے سوچو اپنے عرش کے اوپر متمکن ہونا، یعنی اس کے اوپر قائم ہونا، تو اللہ نے بتایا کہ اپنے عرش کے اوپر رحمان جو ہے اب عرش کے اوپر متمکن ہوا، اسٹیبلش ہوا۔ تو اب یہاں اللہ نے یہ نہیں بولا کہ مطلب جو اللہ جو جلالی ہے، جو بہت ہی غضبناک ہے، یا پھر اللہ جو سزا دینے میں بھی سخت ہے، تو یہ نام اللہ نے یہاں نہیں بولا۔ جب اپنے عرش کے اوپر اللہ جیسے متمکن ہوا، لیکن اللہ نے کہا رحمان ہے جو اپنے عرش پہ متمکن ہوا، رحمان۔ کیوں کہ یہ رحمان جو ہے الرحمن، اس میں رحم جو ہے اللہ کا، وہ سمندر کی موجوں کی طرح ٹھاٹھے مارتا ہوا رحم اندر۔ تو اللہ نے جب سوچو کہ ایک بادشاہ اگر اپنے تخت کے اوپر بیٹھے گا اور اگر وہ غصے والا ہوگا تو وہ تمام دربار میں غصہ ہی غصہ بتاتا رہے گا، ہاں، اور فرعون جیسا ہوگا تو وہ سب کو سزائیں دے رہا ہوگا۔ اور اللہ نے یہاں اپنا الرحمن نام یوز کیا ہے تاکہ سب کو یہ بتائے کہ دیکھو اپنے عرش پہ متمکن تو ہوا، لیکن کون؟ الرحمن، وہ جو بہت رحم کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے غضبناک ہونے کا، غصے والا ہونے کا نام تو نہیں یوز کیا نا،
اگر وہ نام یوز کرتا تو سوچ لو پھر ہم سب کے کیا حشر ہوتے. The most gracious is firmly established on the throne. اس کی نوٹ ہے 2536. اس کو کمپیئر کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے سورہ نمبر 10 سورہ یونس کی آیت نمبر 3. اس کی نوٹ ہے 1386. If things seem to be wrong in our imperfect vision on this earth, یعنی اگر ہم اس زمین کے اوپر اپنی نظر سے کوئی چیز کو دیکھتے ہیں اور ہمیں وہ لگتی ہے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہو رہا ہے اور یہ صحیح نہیں ہے، یہ امپرفیکٹ ہے، تو جب تم ایسی کوئی چیز دیکھو وی مسٹ ریمبر اللہ، تو ہم کو اللہ کو یاد کرنا چاہیے اس وقت. اس لیے کہ جو غلط ہو رہا ہے اگر تو وہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ اللہ نے اس چیز کے لیے ہونے دیا نا. چور چوری کر رہا ہے اگر تو اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے تو وہ نہیں کر سکتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ اس کو الٹا لے کے یہ بولے اچھا تو اللہ نے اس کو چوری کرنے کی اجازت دی. نہیں، جب کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ کی اگر مرضی جاگ کر والی بات ہے یہ، یعنی تو کر، تو جس کسی کے ساتھ بھی کر رہا ہے، تو جو بھی کر رہا ہے غلط تو کر تو، مگر اللہ نے صرف اس کو کرنے کے لیے اجازت دے دی کہ تیری مرضی ہے، تو کسی کا برا بھلا کرنا چاہ رہا ہے، تو غلط چیز کرنا چاہ رہا ہے دنیا کے اندر، تو مطلب جو بھی چیز کرنا چاہ رہا ہے یا پھر مطلب قطع رحمیاں کرنا چاہ رہا ہے، چوریاں کرنا چاہ رہا ہے، جو بھی کرنا چاہ رہا ہے کر، یعنی میں تجھے کرنے دوں گا. لیکن اس کے بعد اللہ جو ہے اس کا ریپرکشن بھی تو بتائے گا نا، جو بھی ہوئے گا اس کا انجام وہ بھی تو ہوگا نا. اس لیے اللہ نے جب اگر بول دیا ہاں ٹھیک ہے جا کر، یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کہ ایک بندہ جو ہے وہ مطلب اللہ کی لاء میں تھا وہ بندہ، اور اللہ کی مطلب بہت ہی عبادت میں تھا، اور وہ رستے سے جا رہا تھا تو اس نے کہا، وہ یہ کہتے ہوئے جا رہا تھا جو کرے سو رب کرے، جو کرے سو رب کرے، جو کرے سو رب کرے. تو ایک بندہ جس میں شر تھا اس نے سنا تو اس نے لے کے ایک پتھر لے کے مارا وہ بندے کو. تو اس کو پتھر آ کے لگا، اس نے پلٹ کر اس کو دیکھا تو اس نے کہا کہ تم تو کہہ رہے تھے جو کرے سو رب کرے، تو یہ تو رب نے کیا نا تم. تو بولے رب نے تو کیا، لیکن تم نے اپنا منہ بیچ میں کالا کیوں کیا؟ یعنی کیونکہ تم بیچ میں آ کے تم نے جو حرکت کی، اگر رب کو میرے کو یہ پتھر مارنا تھا تو یہ کہیں سے آتا، کہیں پر سے کہیں لڑک کے آتا، یا کوئی جگہ سے میں جا رہا ہوتا اور وہاں پر میرے پہ آ کے کوئی پتھر آ کے لگتا. لیکن تو نے کیا نا، تو نے اپنی مرضی سے کیا نا، تو منہ تو تیرا کالا ہوا. تو یہ ایسی ہی بات ہے. اور اس طرح سے جب لوگ جو غلط حرکتیں کرتے ہیں، اور اگر اللہ ان کو اگر سمجھو کہ ان کا ہاتھ ہی پیرالائزڈ ہو جائے تو کیا وہ کر سکیں گے؟ نہ وہ چوری کر سکیں گے اور نہ ہی وہ کوئی اور مطلب کوئی غلط مطلب حرکتیں کر سکیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے نا. ان کا دماغ بھی ہو جائے گا، مفلوج ہو جائے گا، تو کیا ہوگا؟ لیکن جب اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب یہ بندے کو غلط ہی کام کرنے پہ اس کا دماغ لگ چکا ہے اور اس نے نیت بنا لیا ہے، تو جا کر، یہ جا کر والی جو بات ہے نا یہ وہ ہے. اسی لیے جب کوئی غلط چیز تم دیکھو تو اللہ کو یاد کر لو کہ اللہ نے اگر کہا ہے جا کر تو یہ کرے گا، لیکن پھر اللہ اس کو جو مزہ چکھانے والا ہے وہ بھی تو ہے نا آگے. تو you shouldn't forget about it. Who encompasses all creation. کیونکہ اللہ نے تو تمام اپنی مخلوق کو چاروں طرف سے گھیراؤ میں لیا ہے اور ان کی ہر بات کو وہ جانتا ہے. کسی کو چھوڑ نہیں دیا ہے کہ وہ چینٹی یا وہ کوئی جو بھی زمین کے اندر کچھ ہے تو وہ اس کو نہیں جانتا، ایسا نہیں ہے. Who encompasses all creation and sits on the throne of grace and mercy. یعنی اس کا عرش جو ہے، اس کا تھرون جو ہے، اس کا تخت، وہ تو بہت فضلوں والا ہے، اس پہ فضل ہے اللہ کا بہت، اس پہ مرسی ہے، یعنی کہ اس پہ بہت رحم ہے. تبھی تو اللہ نے کہا کہ رحمان اپنے عرش پہ متمکن ہوا، تو اب وہ رحم ہی کرنے والا ہے نا.
is in command, یعنی وہ حکم کرے گا. And our fate tells us that all must be right. تو جب اس کے حکم سے ہی کوئی چیز اگر ہو سکتی ہے, پتا نہیں گرتا اس کے حکم کے بغیر, تو ہمارا ایمان ہم کو یہ کہتا ہے کہ سب کچھ صحیح ہونے والا ہے, ہر چیز صحیح ہو کے رہے گی. تمہارا ایمان اگر یہ ہے کہ ہر چیز صحیح ہوگی تو پھر سچ مچ صحیح ہوگی. اگر دنیا میں نہیں ہوئی تو آخرت میں ہوگی, اور آخرت میں تو بہت بڑا فائدہ ہے نا, کہ بندے کو اگلے بندے کی نیکیاں ہی مل جائے گی جس کے ساتھ بھی غلط ہوا ہے, تو وہ اپنی نیکیاں کھو دے گا. اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی کہ اس نے بہت سارے غلط کام کیے, بہت سارے گناہ کمائے ہیں, بہت سارے لوگوں کا برا کیا ہے, تو اب اس کو ساری نیکیوں سے چکانا تو پڑا, لیکن اب اس کے پاس کوئی نیکی نہیں. تو اب کیا ہوگا؟ اب لوگوں کی بدیاں اس کو جمع کرنی پڑے گی, اور ان بدیوں کے ساتھ اس کو جہنم میں جانا پڑے گا نا, سزاؤں کو بھگتنے کے لیے. تو آخرت میں اگر اب اللہ نے یہ فیصلہ کیا, تمام حقداروں کا جو حق ہے وہ اللہ نے دلایا, جس کے ساتھ جو بھی زیادتی ہوئی, ظلم ہوا, تو وہ سب کا اللہ نے, کیونکہ وہ تو رحمان ہے, رحمان عرش پہ سوار ہوا ہے, یعنی متمکن ہوا ہے, اسٹیبلش ہوا ہے. Allah's authority is not like an authority on earth. تم اللہ کی اتھارٹی کو مت سمجھو ایسا جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے. وہ ایک ایسا سلطان ہے اللہ, جو سب کچھ جانتا بھی ہے اور سب کچھ جو بھی کرے وہ. لیکن دنیا کے اندر جو بادشاہ بنتا ہے, اتھارٹی کوئی بھی ہوتی ہے, کوئی بھی اگر جج کی اتھارٹی ہے, کوئی بھی ہے, تو ان کو بتانے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کو خود کو سچ مچ کا ان کو تو نہیں معلوم کوئی بھی بات. Allah's authority is not like an authority on earth which may be questioned or which may not last. کیونکہ اس دنیا کے اندر جس کی بھی اتھارٹی ہوتی ہے, کیا وہ ہمیشگی والی ہے؟ ہمیشہ کے لیے وہ لوگ رہتے ہیں, بادشاہ یا پھر کوئی بھی پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر یا جج, کوئی بھی نہیں, پرماننٹ تو ہے ہی نہیں نا. His authority is firmly established. تو established اس کی اتھارٹی, اس کا سلطان, اس کو فرملی مضبوطی کے ساتھ اللہ اپنے آپ کو اپنے عرش کے اوپر متمکن کرتا ہے, یعنی اسٹیبلش کرتا ہے. اب وہاں اس کو کسی کو کچھ بولنے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں کہ بھئی کون اس کو کوئی بتائے گا کچھ تو اس کو معلوم پڑے گا. وہ ایسا جج ہے جس کو وکیل لوگوں کی جھوٹی سچی ساری باتیں سن کے فیصلہ کرنا پڑے گا, ایسا نہیں ہے. اس کو سب کچھ معلوم ہے, ہر بندہ ہر مخلوق کے بارے میں معلوم ہے. آیت نمبر 6, لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. لہو اسی کا ہے, لہو فار ہم, ٹو ہم. تو لہو ما فی السماوات, ما فی جو کچھ بھی ہے, السماوات میں آسمانوں میں, وما فی الارض اور جو کچھ بھی ہے ارض میں یعنی کہ زمین میں, وما بینہما اور زمینوں اور آسمانوں کے بیچ میں, اسی کا ہے سب کچھ. وما تحت الثری اور جو کچھ بھی ہے, تحت یعنی تحت مینس نیچے, تو وما تحت الثری, اور سرا کیا ہے؟ یہ زمین جو ہے اس کی گہرائی کے اندر چلے جاؤ ایک دم, اس کے اندر کیا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. زمین جو ہے اس کی بالکل اندر, باولز آف ارتھ, یعنی زمین کی بالکل ایک دم اندر کی گہرائی جو ہے وہاں پر, کیونکہ اللہ نے کہا وما فی الارض وما بینہما اور وما تحت الثری. تو سرا ورڈ جو ہے وہ ہے جو زمین کی بالکل اندر کی گہرائی کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کے بارے میں بھی اللہ کو سب کچھ معلوم ہے. تم کیا بتاؤ گے اللہ کو کہ کون کیا ہے؟ اللہ خود ہی سب کچھ جانتا ہے. To him belongs what is in the heavens and on earth and all between them and all beneath the soil.
اس کی نوٹ ہے 2537. An exhaustive definition of everything we can conceive of. یعنی کہ ایک دم جس کو کہا جائے گا کہ بالکل صحیح، جیسے اس کے بارے میں بتا جا رہا ہے کہ جو آسمانوں اور زمین اور پھر زمین کے بہت ہی اندر ہر چیز کے بارے میں یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں. What is in the heavens, on the earth, or between, or within the bowels of the earth. بتا دیا. پھر ہے آیت نمبر 7. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. وَإِن تَجْهَرْ، اور اگر، وَإِن یعنی اور اگر تم، تجہر بالقول، اگر تجہر کا مطلب ہے کہ جیسے بندہ زور سے اپنے بات جو بولنا ہے اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، تو اگر وہ زور سے بول رہا ہے یا اللہ ایسا کر دے، یا اللہ ویسا کر دے، تو وہ بات جو ہے اس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، تو اگر تم زور سے کوئی بھی دعا مانگو گے، اللہ سے کچھ بولو گے، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ، کیونکہ اللہ تو اچھی طرح سے جانتا ہے. کیا چیز جانتا ہے اللہ؟ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. سر جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، جو چھپی ہوئی باتیں ہیں اللہ اس کو بھی بہت اچھی طرح جانتا ہے. اس لیے تم کو زور سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے سنا نہیں لگتا اگر ہمیں زور زور سے بولوں تو نہیں. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ نہیں، آپ کو مطلب آپ زور سے بولو، لیکن اگر نہیں، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے نا چھپی ہوئی باتوں کو. جب اللہ جانتا ہے یعلم السر وَأَخْفَى. اخفا یعنی کہ اب سپرلیٹو ڈگری میں آیا ہے کہ جو بہت ہی چھپی ہوئی ہڈن بات ہے، کیونکہ خفیہ، خفی، اخفا. اب اخوا کا مطلب وہی ہے کہ جیسے کہ مطلب تم جب بولتے ہو کہ اکبر، تو اکبر یعنی کہ سب سے بڑا، تو یہ اخفا تو جو بہت ہی چھپی ہوئی بات ہے. نہیں، ایک تو چھپی ہوئی بات ہے، لیکن ایک تو اتنی چھپی ہوئی بات ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے دل میں رکھتا اور کسی کو بھی نہیں بتاتا. تو اللہ کہتا ہے کہ زور سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تم زور سے بولتے ہو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، مگر اللہ تو یقیناً جانتا ہے چھپی ہوئی بات کو بھی اور حد سے زیادہ چھپی ہوئی بات کو بھی. تو آپ سوچ لو بندے کو کتنا اس میں تسلی ہے. وہ دھیمے دھیمے اللہ سے اپنی جو بھی اس کی درخواست ہے وہ پیش کرے، اپنی دعاؤں کو بولے. چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ سب کچھ سنتا ہے. اللہ کو سننے کا کیا ہے، وہ تو جانتا ہے. اس نے تو یعلم ورڈ یوز کیا نا یہاں پہ، یعلم ہی نوز. If you pronounce the word aloud, it is no matter. But for verily he knows what is secret and what is yet more hidden. یعنی بہت ہی چھپا ہوا جو ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. اس کی نوٹ ہے 2538. There are 2 or 3 implications. اس بات کے لیے 2 یا تو 3 مطلب اس کی وہ ہے implications ہیں جو کہ ہم یہاں پر ابھی پڑھیں گے. یعنی اس کے مطلب سمجھو، اس کے معنی بول لو، سجیشنز بول لو، یعنی امپلیکیشن جو ہے وہ ہنٹس بھی ہے. تو نمبر 1 جو ہے وہ ہے واٹ ایور یو پروفیس اور سے الاؤڈ gives no information to Allah. یعنی اگر تم کوئی بھی چیز کو تم ڈکلیئر کرتے ہو، اناؤنس کرتے ہو، زور سے بولتے ہو کچھ بھی اللہ کو زور زور سے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے اللہ کو ہے نا کوئی خبر دی ہے، یا تم زور زور سے بولو دیکھ اللہ وہ فلانا شخص ہے نا اس نے ایسا کیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا. تو یہ تمہاری یہ بات تمہاری جو ہے اللہ کو کوئی خاص انفارمیشن نہیں دے رہی ہے. اس کو تو پہلے بہت کچھ معلوم ہے. جس نے کیا ہے اس کے اندر کیا اس کی فیلنگز ہے، اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. تو ہمارا زور زور سے بول کے کیا فائدہ. He knows not only what is secret and perhaps
unknown to others, यानी वो जानता है जो बहुत ही राज़दाराना बात है, छुपी हुई, दूसरों को किसी को मालूम ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं उसके बारे में. और बट वॉट पीपल टेक स्पेशल केयर टू कंसील, बल्कि लोग जो उसको बहुत छुपाने की पूरी खास कोशिश कर रहे हैं, उस बात को अल्लाह A to Z जानता है. तो अब सोचो, इतनी छुपाने वाली बातों को अल्लाह जब जानता है, तो फिर हमको जोर से दुआ मांगने का क्या मतलब है? कि वो सुन नहीं रहा है, जो हम उसको जोर से बोलेंगे तो सुनेगा. बता दिया उसने, वो जानता है. धीमे धीमे दुआ करो, दिल में करो. नंबर 2, it does you no good to make insincere professions. तुम जोर से अगर कोई भी बात बोलोगे, तुम्हारा उसमें कोई भला नहीं है. तुम्हें उसके अंदर कोई भी मतलब, यानी तुम अगर बोल रहे हो, कुछ डिक्लेयर कर रहे हो, कुछ अनाउंस कर रहे हो, या कोई भी चीज को तुम यानी अफर्म कर रहे हो, हाँ, तो उससे मतलब कुछ हो नहीं. यानी तुम अगर बोलोगे हाँ ठीक है हमने किया ऐसा, तो उससे भी तुम्हारा कोई भला होने वाला नहीं. योर हिडन मोटिव्स आर नोन टू हिम. तुम्हारे अंदर कितने छुपे हुए जो राज है, इरादे हैं तुम्हारे, वो तो अल्लाह जानता है ना. तो तुम अगर समझो सबके सामने ये बोल भी दो, ये झूठा एक तुम बोल दो हाँ ठीक है जाओ, या तो किया, या बोलो कि नहीं किया मैंने कुछ भी, तो जो भी चीज तुम बोल रहे हो उसको अल्लाह तो बहुत अच्छी तरह से जानता है ना. तो तुम्हारा तो उसमें कोई भला होने वाला है ही नहीं किसी भी तरह से. योर हिडन मोटिव्स आर नोन टू हिम, टू अल्लाह, who alone matters. और यही है कि अल्लाह ही है जो अकेला वाहिद हमारे लिए, जो भी हमारी मतलब दुआएं हैं, जो भी किसी के साथ जुल्म जाती हुई है, उस सबके लिए अल्लाह ही तो है जो मैटर करता है. दूसरे लोगों को पता चले ना चले, लोग उससे जो भी बोले, सुनने के बाद क्या बोलेंगे लोग, अरे बंदे अल्लाह तौबा ऐसा किया, इससे ज्यादा कोई क्या करेगा. अदल और इंसाफ करने वाला कौन है? अल्लाह. नंबर 3, इफ यू रीड द वर्ड ऑफ अल्लाह, अगर तुम अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हो, और इफ यू प्रे टू अल्लाह, और या फिर तुम अल्लाह से दुआएं मांग रहे हो, इट इज नॉट नेसेसरी टू रेज योर वॉइस इन ईदर केस. चाहे तुम उसमें गुनेगार हो या तुम नहीं गुनेगार हो, या तुम्हारे ऊपर जुल्म और ज्यादती हुई है, तो ख्वाह वो कोई भी बात हो, तुम अपनी आवाज को बुलंद मत करो अल्लाह के सामने. अल्लाह विल जज यू बाय योर इनर थॉट्स विच आर लाइक एन ओपन बुक टू हिम. अल्लाह तुम्हारा फैसला करेगा, डिसीजन जज करेगा तुम्हारे अंदर की जो सोच है, जो तुम्हारे अंदर सोच चल रही है उसके ऊपर. तुमने अपनी अंदर की सोच के मुताबिक क्या क्या करके बैठे हो, उसके मुताबिक जो है अल्लाह तुमको जज करेगा. लोगों की या किसी की भी बातों के ऊपर नहीं, तुम खुद भी अल्लाह के सामने बहुत चिल्ला चिल्ला के भी बोलो कि अल्लाह हमने ऐसा नहीं किया, अल्लाह मैं ऐसा नहीं हूं, तो उससे कुछ नहीं होता. अल्लाह को सब मालूम है तुम्हारे थॉट का, तुम्हारी क्या सोच चल रही है मालूम है अल्लाह को. तो अल्लाह के सामने वो कैसी है, विच आर लाइक एन ओपन बुक टू हिम. जैसे खुली हुई किताब होती है ना, खुली हुई किताब जिसके अंदर कोई भी यूं नजर डाले और पढ़ ले, तो तुम्हारी सोच अल्लाह के सामने ऐसी है कि एक खुली हुई किताब की मानिंद. तो अल्लाह के सामने अल्लाह को धोखा देना, ये कभी सोचना भी मत. आयत नंबर 8, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा लहुल अस्माउल हुस्ना. अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह ही है, अल्लाह, अल्लाहु, ला इलाहा इल्ला हुआ, नहीं है उसके अलावा कोई भी दूसरा, कोई भी माबूद. जो हमारा शहादा है उसमें हम यही तो बोलते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है इसके सिवा, अल्लाह के सिवा कोई और माबूद. अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा, आयतल कुर्सी की बिगिनिंग भी है. लहुल अस्माउल हुस्ना, लहू यानी उसी का है, टू हिम बिलोंग्स
لہل اسماء الحسنى، تمام خوبصورت اچھے نام، حسنہ الحسنہ یعنی بہت ہی خوبصورت، تو بہت ہی اچھے خوبصورت نام جو ہے وہ اللہ ہی کے ہے، یعنی ان ناموں سے اللہ کو پکارو، ان ناموں سے پکار کر دعا کرو۔ رحم کی ضرورت ہے تو بولو یا رحمان یا رحیم ارحمنا، یعنی مجھ پہ رحم کر۔ رزق کی ضرورت ہے تو بولو یا رزاق ارزقنا، اور پھر اس طرح سے اور بھی تمام ہے کہ مطلب جیسے کہ جو بھی اللہ کے نام ہے ان ناموں سے تم مانگو۔ Allah, there is no God but He. To Him belong the most beautiful names. The most beautiful names 2539 note ہے اس کی۔ ایک تو یہاں پر بنی اسرائیل جو ہے 17 نمبر کی سورہ، اس کی آیت نمبر 110، اس کے لیے بھی ہے، وہاں پر بھی آتا ہے اسماء الحسنہ، اس کی نوٹ بھی ہے 2322۔ اور پھر یہاں پر اللہ از دا ون، اللہ واحد و احد، and the most beautiful things we can think of are referable to him، یعنی تمام خوبصورت جو ہوتی ہیں چیزیں وہی چیزیں ہیں نا جو جن کے بارے میں تم سوچ سکتے ہو، جو کچھ بھی سوچ سکتے ہو خوبصورتی، اس کا تمام جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف جاتا ہے۔ اس کو his names refer to his attributes، اور اللہ کے تمام نام جو ہے، جو اس کی صفتیں، وہ صفت اللہ کی جو ہے کوالٹیز، وہ ہے نا which are like titles of honor and glory، اللہ کے وہ تمام ٹائٹلز ہیں، اور اس ٹائٹل کے اندر اللہ کے لیے بہت ہی آنر یعنی عزت اور مرتبہ اور شان و جلال ہے اس کے اندر۔ تو اللہ کو ان کے اللہ کے ناموں سے پکارو اور دعائیں مانگو، اور یہ مت سوچو کہ اللہ کو شاید یہ بات معلوم نہیں پڑی تو میں ذرا اللہ کو چلا کے بولوں، نہیں، کچھ بھی نہیں، اللہ کو سب معلوم ہے۔ غلط کرنے والے کا بھی کام معلوم ہے، اچھا کرنے والے کا بھی معلوم ہے، وہ خاموشی سے اچھا کام کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، تو دنیا کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ جانتا ہے۔ کتنا ہی چھپ کے کرو، اور برے کام یا اچھے کام دونوں ہی، زمین کے پاتال میں گھس کے کرو تو بھی۔ اب اس کو ہم پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر میں۔